الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جادو کی حقیقت کے اوپر بات کریں گے کہ ایک مسلمان کا جادو کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اور قرآن اور سنت جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ چند ایک چیزیں بیان ہوگی۔ سب سے پہلے کہ جادو کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جادو کے ذریعے آیا حقیقت میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا یہ کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، یعنی جادو سے حقیقت بدلتی ہے یا صرف ہمیں آنکھوں کا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جادو کی علامات کیا ہے، تیسرے نمبر پر جو چیز بیان کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا کسی کے اوپر جادو ہے، تو اس کے ہمیں نشانی کیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ تو تیسرے نمبر پر جادو کی جو نشانیاں ہوگی اس کے اوپر ہم ذکر کریں گے، اور چوتھے نمبر پر ہم جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جادو عام طور پہ ہوتا کن لوگوں کے اوپر ہے، اور پانچویں چیز جو ذکر ہوگی اس میں یہ کہ جادو اگر ہو جاتا ہے تو جادو کا علاج کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو ہم نے پھر کس طریقے سے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ جادو کے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جادو جو ہے، جادو کا ہو جانا کسی پر یہ حق اور سچ ہے۔ عام طور پر اس کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جادو حق ہے۔ بھئی جادو حق نہیں ہے، جادو کا کسی پر ہو جانا یہ حق ہے۔ جادو حق کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ جادو حق ہے، بلکہ جادو کا اثر جو ہے نا وہ حق ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس نے بھی کئی مقامات پر جادو کا تذکرہ فرمایا، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی جادو کا تذکرہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے جو بنیادی چیز جو ملتی ہے، جو عقائد اور نظریات میں شامل ہونی چاہیے، وہ مسلمان کے لیے قرآن اور احادیث مبارکہ ہوتی ہے، کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہو جائے، اس کا ایک مسلمان کسی طریقے سے بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے سامنے آئے ہیں، یعنی جادو کا اثر حق ہے، اس کے اوپر میں ایک دو آپ کو دلائل دینا چاہتا ہوں کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا، تو وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ رسیاں سانپ بن نہیں تھی گئی، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا لوگوں کو کہ جیسے سانپ بن گیا۔ اسی وجہ سے محسوس ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے خوف کو محسوس کیا، یعنی جو جادوگر نے جو حرکت کی تھی نا وہ محسوس کیا۔ اسی طرح قرآن مقدس میں یہ واقعہ کئی مقامات پر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور جادوگروں کا، کہ جادوگروں نے جادو کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی، حضور کے اوپر بھی جادو ہوا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے اوپر تو جادو ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضور کے اوپر جو جادو ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا اثر اپنے محبوب پر کروایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا ہے۔ لبید بن عاصم، یہ مدینے کا ایک یہودی آدمی تھا، تو اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے آپ علیہ السلام پر جادو کروایا کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا کرتا تھا، تو اس بچے کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے بال مبارک جو کنگھی کے اندر تھے نا، وہ کنگھی کے اندر سے بال منگوائے، ان کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات پر جادو کیا گیا، اور جادو کرنے کے بعد پھر ایک گہرائی والی جگہ پر، کنویں والی جگہ پر اس کو دبا دیا گیا۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہودی جو ہے وہ، ان کے آباء و اجداد بھی جادوگری کے اندر بڑی مہارت رکھا کرتے تھے، تو ان کا تو کام ہی جادوگری کرنا تھا۔ تو آپ علیہ السلام پر جب جادو ہوا نا، تو آپ علیہ السلام کے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے تھا، آپ کے دینی معاملے کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں آنے دیا۔
یہ جواب ان کے لیے کافی ہے جو کہتے کہ حضور کی ذات پر اگر جادو ہوا ہے تو پھر کیسے معاملات محفوظ ہوں گے، پھر وہی کیسے محفوظ ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی معاملات میں کسی قسم کا اثر نہیں ہونے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے۔ دنیاوی معاملات میں یہ اثر ہوا تھا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام نہیں کیا ہوتا تھا نا، تو حضور یوں سمجھے کہ جیسے میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ بس یہ اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل کیسے کیا، اس کو ختم کیسے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے وقت آرام فرما رہے تھے تو خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی طرف اور دوسرا آپ کے قدمین شریفین کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ حضور بیمار ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ حضور بیمار نہیں ہے بلکہ حضور کے اوپر جادو کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کر کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں پر جادو کیا، گرے لگا کر فلاں کنویں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کسی چیز کے نیچے رکھ دیے گئے، لہٰذا ان کو نکالا جائے، تو لہٰذا اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں ان کا خواب وہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ حضور آپ یہ کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب تھا، لیکن انبیاء کا خواب وہی کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے اللہ گویا حکم دے رہے کہ آپ یہ کام کریں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور اسماعیل جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، تو لہٰذا اسماعیل تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر تیار بھی ہو گئے اور ان کو لے کر چلے بھی گئے ذبح کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب دیکھا صبح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک اور صحابی، 3 صحابہ اکرام کو، اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ خود بھی تشریف لے گئے، اس کنویں پر بھیجا جس کنویں کا ذکر خواب کے اندر کیا گیا تھا۔ وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لائے گئے، ان کے اوپر 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اب بال کے اوپر جو گرہ لگ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کھل نہیں سکتی، چونکہ وہ جادو تھا، اور جادو کا علاج پھر روحانی طور پر قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا۔ اسی موقع پر پھر یہ دونوں سورت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی 11 آیات ہے، 11 گریں باندھی گئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کرتے ہوئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آیت مبارکہ پڑھی نا قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطانی عمل تھا اور یہ روحانی عمل تھا، تو شیطانی عمل کو رکاوٹ ختم کرنا، اس کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ آپ نے آیت مبارکہ پڑھی قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل گئی، من شر ما خلق، دوسری گرہ کھل گئی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 آیت مبارکہ پڑھی اور 11 کی 11 گریں کھل گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت حدیث میں آتا ہے کہ حشاش بشاش ہوگی، یعنی اسی وقت آپ کی طبیعت میں فرق محسوس ہو گیا کہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جس کنویں کے اندر ان یہودیوں نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں پر جادو کر کے جس کنویں کے اندر وہ بال رکھے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا تیز جادو کیا تھا کہ اس کنویں کا پانی ایسے ہو گیا تھا جیسے اس کے اندر مہندی کو ڈالا گیا اور مہندی جیسی رنگت ہوگی اس پانی کی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ کو یہ محسوس ہوا تھا کہ آپ اگر کوئی کام نہیں کرتے تھے تو آپ کو یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ نے کام کر لیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جادو کیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ڈر محسوس کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جادو ہوا۔ اس سے یہ بات تو طے ہوگی کہ جادو کا اثر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن سلام بھی کہتے ہیں کہ میرے اوپر مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کلمات بتائے تھے، اگر میں وہ نہ پڑھتا تو یہودی جادو کر کے مجھے گدھا تک بنا دیتے۔
یہ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے پہلے عالم تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ان کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا۔ یہ فرماتے کہ میرے چند کلمات تھے جن کو میں پڑھتا تھا تو اللہ پاک میری حفاظت فرماتے تھے، ورنہ یہودی لگاتار میرے اوپر جادو کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا اثر حق ہوتا ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی ضمن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی پیغمبر کے اوپر کیسے جادو ہو گیا، حضور کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی واقعات ہیں۔ تو اب ان کی بھی حکمت سمجھے کہ یہ جادو کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتا بھی نہیں گر سکتا درخت سے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی پر جادو کا اثر ہوا ہے اور اس میں حکمت کیا تھی، تو علماء نے حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذات پر اتنا اثر فرما کے، جادو کا اثر ظاہر کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام جادوگر ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ اگر حضور جادوگر ہوتے تو حضور کی ذات پر جادو کا اثر تک نہ ہوتا۔ یہ جو مکہ والے، عرب والے کہتے تھے کہ حضور جادوگر ہے، جادوگر ہے، قرآن میں کتنی جگہ پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے حضور کے اوپر اتنا اثر کروا دیا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ حضور جادوگر نہیں ہے، چونکہ اگر جادوگر ہوتے تو حضور کے اوپر جادو کا اثر نہ ہوتا۔ یہ حکمت تھی آپ علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اب علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کر دیا، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اب حضور کے اوپر اتنا اثر کر کے امت کو جادو کا علاج بھی بتا دیا، اور پھر جادو کے متعلق احادیث اور قرآن کے اندر بھی ذکر کر کے امت کی مزید رہنمائی فرما دی گئی کہ اگر سرکار کی امت پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جادو کا اثر جو ہے وہ حق اور سچ ہے، لہٰذا اس کا قطعی طور پر انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بھی کوئی بندہ کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ بھئی جادو کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور صحابہ کرام کے بھی کئی واقعات ملتے ہیں، خصوصاً میں نے ذکر بھی کر دیا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہاں تک تو میں نے عرض کر دیا کہ جادو کا اثر حق اور سچ ہے، اس کا انکار کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اب میں آگے مزید جو ہے وہ جادو سے حقیقت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، جی انسان یعنی جب کوئی جادوگر کوئی جادو کرتا ہے آپ کے سامنے یا آپ کے پیچھے کرتا ہے، تو جادوگر کوئی جادو جب کرتا ہے اس سے حقیقت بدلتی ہے یا یہ کہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جادو جب انسان کرتا ہے کسی کے اوپر، تو جادو کرتے وقت جب کوئی عمل کرتا ہے نا، تو جادو سے حقیقت نہیں بدلتی کہ بندہ کہ جی حقیقت بدل جائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون کے جو جادوگر آئے تھے نا، تو فرعون کے جادوگر نے آ کر جب رسیاں ڈالی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اب انہوں نے جادو کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں سانپ کی شکل کے اندر۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی تھی، بلکہ ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، یعنی سانپ کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے خیال میں یہ آ رہا تھا کہ گویا کہ یہ رسیاں جو ہے گویا سانپ بن کر دوڑنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ جادو کے ذریعے حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ وہ تھی رسیاں ہی، جتنی انہوں نے پھینکی تھی رسیاں، وہ رسیاں ہی تھی، لیکن دیکھنے والوں کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ جادو کا اثر ہوا، انہوں نے ان رسیوں کو سانپ سمجھ لیا، جبکہ حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھی، حقیقت تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جادو اور معجزے کے اندر فرق یہی ہوتا ہے کہ جادو کے اندر حقیقت نہیں بدلتی، جبکہ معجزے کے اندر حقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے رسیاں پھینکی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈر محسوس کیا، اللہ جی میں کیا کروں؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے آپ اسے پھینک دیں، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تو یہ نگل جائے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، بے شک انہوں نے جو کیا ہے وہ تو جادو کی تدبیر ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا کو زمین پر پھینکا نا، تو وہ جتنی چیزیں تھی ساری کی ساری وہ اژدہا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنتا ہے اور ساری چیزوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا یہ حقیقت کے اندر اژدہا بنا تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ دیکھنے میں اژدہا بن گیا تھا۔ جبکہ جادو جو ہوتا ہے نا، اس میں یاد رکھیے گا کہ جب ہمارے علاقوں کے اندر بھی بعض کوئی جادوگر آتے ہیں نا جادو کرنے کے لیے، تو وہ یاد رکھیے گا کہ وہ چیز حقیقت نہیں بدلتی بلکہ وہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہی فرق ہے پیغمبر کے معجزے کے درمیان اور جادوگروں کی جادوگری کے درمیان، جو وہ جادو کرتے ہیں ان کے درمیان۔ جادوگری میں جب جادو کیا جاتا ہے تو وہ چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، اس سے تو نظام عالم ہی سارا خراب ہو جائے گا، سارا دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا اگر جادوگروں کو اتنی اوقات اتنی حیثیت دے دی جائے، تو پھر تو یہ پوری دنیا کا نظام درم برم کر دے۔ تو اس لیے یاد رکھے گا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ، جبکہ پیغمبر کا جو معجزہ ہوتا ہے اس میں حقیقت بدل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکی تو پھر وہ لاٹھی نہیں رہی بلکہ حقیقت بدل گئی اور اژدہا بن گیا۔ اسی وجہ سے جتنے جادوگر تھے، حالانکہ سارے فرعون نے بلائے ہوئے تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے شہروں کے، ان کو بلایا تھا اور ان جادوگروں نے کہا تھا کہ اگر ہم جیتتے ہیں تو کیا ملے گا، تو فرعون نے کہا تھا کہ آپ کو بڑے عہدے عطا کر دیے جائیں گے، اس قدر ان کو لالچ دی تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہ جادوگروں نے جب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ تو بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، لہذا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر جادو ہوتا تو وہ کبھی بھی مسلمان نہ ہوتے، کبھی بھی ایمان نہ لاتے، اور بڑے بڑے جادوگر تھے، نامور جادوگر تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ یہ اگر یہ واقعتاً یہ پیغمبر ہے اور یہ پیغمبر کا معجزہ ہو سکتا ہے، اس لیے سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ اور فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، انہوں نے کہا ہم جانیں دے دیں گے، لیکن اب اس پر ایمان لا چکے، یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے اور حق سچ ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ تو یہ جادو میں اور پیغمبر کے معجزے کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں بھی اگر یہ جادوگر حقیقت کو تبدیل کر سکتے، جیسا کہ عام طور پر جادوگر آتے ہیں نا، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ سارا انسانوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت تبدیل نہیں کر سکتے، اگر یہ کر سکتے آپ مجھے بتائیں، اگر یہ حقیقت تبدیل کر سکتے تو یہ جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں ان کی حالتیں دیکھیں، نکمی ترین حالتیں ہوتی ہیں ان کی، یہ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر بھی لعنتیں برس رہی ہوں گی، ان کی شکل اور ان کی حالت دیکھ کر ترس آتا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ حالت اپنی بدل سکتے ہوتے اور یہ جادو کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے کسی چیز کی حقیقت کو، تو سب سے پہلے یہ اپنی غربت کو ختم کر کے امیری کے اندر لاتے۔ یہ خود تو ساری زندگی جو ہے نا وہ بیچارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے عقائد بھی خراب کیے ہوئے ہیں اور پھر لوگوں کے بھی عقائد اور نظریات کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھے گا کہ جادوگر صرف ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آنکھوں کو دھوکہ دینے کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنا کام دنیا کی مال لالچ کمانا مقصد ہوتا ہے، اسی لیے جب یہ مقصد ہوتا ہے کمانا، پھر وہ جائز ناجائز حلال حرام کو نہیں دیکھتے،
जितने भी मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए थे, उन्होंने कहा जी हम जादू का मुकाबला करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, लेकिन फिरौन हमें मिलेगा क्या? ये फर्क होता है हक और बातिल में। बातिल हमेशा लालच की बुनियाद पर लड़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के ऊपर जादू है। यानी जादू की कोई अलामात होनी चाहिए ना, कि वो कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखकर हमारा इस बात की तरफ ज़हन जाए कि हमारे ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है, हमारे बाल बच्चों पर किसी ने जादू किया, कारोबार के ऊपर जादू किया है। तो चंद एक चीजें हैं जो उलमाए कराम ने किताबों में लिखी हैं कि हमें क्यों कौन सी चीजें। उनमें सबसे पहली चीज ये है कि बंदा अच्छा भला जो काम करने वाला होता है ना, एकदम से उसके अंदर सुस्ती आ जाती है। यानी बीमारी भी कोई नहीं है, या तो ना जिस्मानी बीमारी आ गई, बुखार आ गया, नहीं, आम नॉर्मल हालात में है। एकदम से अच्छा भला बंदा कारोबार करता है, मेहनत करता है, काम काज करने वाला, एकदम से बंदा सुस्त हो जाता है और उसका काम करने को दिल ही नहीं कर रहा, बिला वजह की सुस्ती और काहली उसके अंदर आ जाती है। तो उलमा ने लिखा कि ये एक निशानी है कि ऐसी सूरत के अंदर जब कोई मेडिकल मसला भी ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में अगर ये मामला बंदे की जात के साथ हो रहा है ना, तो फिर उसको देखना चाहिए, कोई किसी मौलाना साहब से जाकर कोई दम तवीज करवाना चाहिए। ये वाकयातन जादू की निशानी होती है। दूसरी निशानी ये है कि बाज़ दफा बच्चों के ऊपर जब जादू होता है तो उनमें एक निशानी ये होती है कि आम तौर पे नॉर्मल रहने वाले बच्चे वो एकदम से चीखो पुकार करना शुरू कर देते हैं। कहते जी 8-10 दिन हो गया हमारा बच्चा तो अब चीखता है, पुकारता है, बिला वजह का शोर करता है। यानी वो बच्चा जो आम नॉर्मल पहले से चल रहा था, बिल्कुल ठीक था, एकदम से कोई ऐसा मामला हुआ कि अब वो चीखे मारना शुरू कर देता है, बिला वजह का शोर मचाना शुरू कर देता है। एक तो है ना फितरतन शुरू ही से अगर चल रहा है फिर तो वो नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो आम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, तो नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला बच्चा अगर अचानक चीखो पुकार करना शुरू कर देता है, तो ये भी उलमाए किराम ने लिखा है कि इसके ऊपर भी, इनके घर के ऊपर या इसके ऊपर जादू के असरात है। इसी तरह एक मसला ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान एक नॉर्मल माहौल चल रहा है, दोनों में आपस में मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, लेकिन एकदम से बगैर किसी वजह के जो है ना, वो दोनों का एक दूसरे दिल उचाट हो जाता है। यानी कोई ऐसी वजह भी नहीं है, कोई मेन लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, लेकिन बिला वजह का दिल उचाट हो जाता है। मियाँ बीवी का आपस में बात करने को दिल नहीं करता और कई कई दिन गुजर जाते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने को भी दिल नहीं करता। तो ये भी एक सूरत है। ऐसी सूरत के अंदर भी जादू के कुछ असरात होते हैं, तो इन सूरतों में भी बंदे को तवज्जो करनी चाहिए। इसी तरह जादू के असरात में से एक ये है कि एकदम से बंदे के जिस्म पर अगर खून के छींटे पड़ जाते हैं, यानी बंदा आराम सुकून से बैठा हुआ है, घर में काम काज कर रहा है, एकदम से देखता है तो कपड़ों के ऊपर खून के छींटे पड़ रहे, बाद दफा पानी के छींटे भी पड़ जाते हैं। अब चूंकि जादू की दो किस्में होती हैं, एक वो असबाब होते हैं जो इख्तियार किए जाते हैं, नजर नहीं आते, जैसे आमतौर पर जादूगर जो करते हैं दिखाने वाले। एक वो जादू होता है जो जिन्नात के जरिए होता है। तो ये चीजें जो है ना कुछ इस तरह की, जैसे खून के छींटे पड़ जाना। इसी तरह बाद दफा ऐसा होता है, ये भी जादू के असरात में से होता है। इसी तरह जादू की निशानियों में से एक निशानी ये होती है कि बंदे के जिस्म के कपड़े जो है वो अच्छे तरीके से पैक करके रखे हुए हैं, लेकिन जब खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो कट लगे होते हैं, यानी कपड़े फटे होते हैं। तो ये भी इस बात की निशानी होती है कि ये इसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर कुछ जादू के असरात वगैरह है। इसी तरह जादू के असरात में ये होता है कि बंदा जो है ना वो एकदम से रात को सोता है और बार बार नींद उसकी खराब हो रही है। ये भी जादू के निशानात होते हैं, जादू की निशानियां होती हैं। इसी तरह बाज़ दफा एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, एकदम से उसके मैदे के अंदर जलन शुरू हो जाती है और मैदा ठीक ही नहीं होता, दवाइयां भी खा रहा है, पहले कोई मसला भी नहीं था, अब कितने दिन हो चुके हैं कि मैदे का मामला ठीक नहीं हो रहा। तो ये भी जो है ना वो कुछ निशानियां हैं जो जादू की निशानियां होती हैं। लिहाजा ऐसी सूरतें अगर पाई जा रही हैं, बाद दफा ऐसा होता है कि जादू कोई ज्यादा तेज हो तो बंदे का जो सर का जो पिछला हिस्सा होता है ना जी, इसके ऊपर दर्द होती है। तो ये चंद एक निशानियां जो घरों के अंदर पाई जाती हैं, अगर ये पाई जा रही है तो ये जादू की निशानियां हैं। इसके अलावा भी उलमाए किराम ने जिक्र किया, लेकिन आम तौर पर यही होती हैं कि सर में दर्द होगी, मैदे में जलन होगी,
پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، اور ایک بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں ایک اور نشانی بھی اس کے اندر یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بچہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک نارمل کھیلنے والا، لیکن ایک دم سے وہ تنہائی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جادو کے جو نشانیاں میں نے عرض کیا، ان میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جسم کا درد جو ہے وہ کبھی آپ کے کندھے درد ہو رہے ہیں، کبھی آپ کے گھٹنے درد ہو رہے ہیں، کبھی آپ کی کمر درد ہو رہی ہے، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے اور بالکل آپ ٹھیک چل رہے ہیں، ایک دم سے ایسا ہوا ہے، پھر 8 دن گزر گئے ہیں، 10 دن گزر گئے ہیں، دوائی لے رہے ہیں، لیکن جسم کی دردیں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ عام طور پہ جب عورتوں کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک معاملہ نشانی ہوتی ہے، عام طور پہ عورتوں پر یہ معاملہ ہوتا ہے دردوں والا۔ اسی طرح ایک استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے خواتین کے اندر، جو ایک تو ماہواری کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک استحاضہ یعنی وہ ایک رگ ہوتی ہے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جنات کی شرارت کی وجہ سے وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ عورت جو ہے وہ پریشان ہو جائے، اور وہ اس کا جو ہے نا وہ مسلسل یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر بھی معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی بہرحال یہ جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح کے اگر معاملات آئے تو پھر انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر واقعتاً کوئی جادو کر رہا ہے یا جادو کے اثرات میرے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اگلی چیز جو اہم ترین ہے کہ یہ جادو عام طور پہ ہوتا کن کے اوپر ہے، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جادو کن کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن کی ایک آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ تتنزل علی کل افاک عصیم، تتنزل علی کل افاک عصیم، کہ یہ جنات اور شیاطین جو ہے یہ عام طور پر ان کے اوپر ہی اترتے ہیں کہ جو افاق بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کے بتانے والے، جھوٹ سنانے والے، جھوٹ بولنے والے، عصیم جو بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہوں، یعنی جو گناہوں میں رہنے والے ہوں، جھوٹ بولنے والے ہوں، ان کے اوپر جادو اور جنات جو ہے وہ زیادہ اثر کرتے ہیں، جنات کا وہ مرکز بن جاتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اب وہ گناہگار کون سے لوگ ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ بولنے والے کون سے ہیں؟ گناہگاروں میں سب سے بڑا گناہ ان کے حوالے سے، تاکہ جن کے اوپر جنات اثر کرتے وہ یہ کہ بندے کا ناپاک رہنا۔ پاک بندے کے اوپر بڑی جلدی اثر نہیں ہوگا جتنی جلدی ایک ناپاک آدمی کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنے والا، دوسرا ناپاک رہنے والا۔ یہ جو ناپاک رہنے والے لوگ ہیں سب سے زیادہ جادو کا اثر اور جنات کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے۔ پاکیزہ آدمی کے اوپر جنات کا اثر اور جادو کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے وہ حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکیزہ رہے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے جسم کو پاک کرے۔ اسی لیے اب حدیث مبارکہ کی وہ دعائیں بھی آپ کو یاد آئیں گی کہ جب حضور نے فرمایا جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو کون سی دعا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ جی میں شیاطین، جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، کیونکہ وہ گندگی والی جگہ ہوتی ہے قضاء حاجت والی، تو وہاں پر یہ شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ پھر بندے کے اوپر اثر اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دعا پڑھ کے جانی ہے، اور جب باہر آئے پھر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، پھر یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے جس نے مجھے عافیت بخش دی ہے۔ تو یہ اگر آپ پاکیزہ رہیں گے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، جو بندہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے نا، تو میرا اپنا تجربہ ہے، چونکہ میں نے الحمدللہ کوئی 8-10 سال عملیات کا کام کیا ہے، اور عملیات کے کاموں کے اندر چونکہ سچ بہت کم بولا جاتا ہے، جھوٹ لوگ بہت زیادہ وہم پرستیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اس کے اوپر عام طور پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جادو کا تعلق، جادو کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جادو کے جو ہے نا اسباب ایسے اختیار ہوتے ہیں کہ بندے کو نظر نہیں آتے، جیسے عام طور پہ جادوگر آتے ہیں، جادو دکھاتے ہیں، آپ کو اسباب استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ایک تو یہ جادو ہوتا ہے۔
ایک وہ جادو ہوتا ہے کہ جو اسباب نظر نہیں آتے، یعنی جادو آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے جنات کے ذریعے، جو خطرناک ترین ہے۔ اب یہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ جادوگر کہتے ہیں ہم نے جنات کو اپنے قابو میں کر لیا، جنات ہمارے قابو میں آ گئے۔ تو اب میں کیا بتاؤں کہ جنات یہ عاملین عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے جب کبھی بھی جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، تو آپ علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے دم کروا لیں، ان سے تعویذ لے لیں۔ 1000 عاملوں کے پاس جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی عالم دین سے دم کروا لیں۔ 1000 بابوں کے پاس جانے سے بہتر ہے۔ جگہ جگہ پر عاملین بیٹھے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ لکھے ہوئے ان لوگوں نے، لیکن افسوس یہ کہ ہر جگہ پر ہماری عوام کو جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے۔ جھوٹ بولتے، ایک دفعہ آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں، ساری زندگی آپ کو چکر کٹوائے گا۔ میں بتاتا ہوں کہ جادو کا علاج کیا، جنات کا علاج کیا، ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی۔ اب یہ جادو کے جو ہے نا وہ اسباب کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں جنات کے ذریعے۔ اب یہ جو کپڑوں کا پھٹنا، اسی طرح چھینٹوں کا پڑنا، گھروں میں برتنوں کا ٹوٹنا، یہ چیزیں ہوتی جادو ہے۔ لیکن اب یہ جادوگر کیا کرتے ہیں، جنات کو اپنے کام میں لاتے ہیں اور ان کو اپنے کام میں لا کر ان سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک عاملین کے لیے بھی ایک مسئلہ کلیئر کر دوں کہ بہت سارے عاملین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے، جنات ہماری بات مانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جنات تمہارا کام نہیں کر رہے، بلکہ جنات تم سے کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں بتاتا ہوں کہ جنات جو کام کرتے ہیں وہ کن بنیادوں پر کرتے ہیں، کہ جادوگروں کے اگر کوئی جنات کوئی کام کرتے ہیں تو جنات کی اپنی شرائط کیا ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں ذرا کہ جنات جب بھی کسی کے کام کرتے ہیں تو جادوگروں سے پھر کیا کیا حرکتیں کرواتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس سورہ لہب کو وہ الٹا پڑھاتے ہیں کہ پہلے الٹا پڑھو۔ اب یہ جنات کسی کے کام آتے ہیں نا، جنات کا مطلب شیاطین ہے، یہ بھی سمجھیے گا۔ جنات جب کسی جادوگر کا، کسی عامل کا کام کرتے ہیں تو پہلے جنات ان سے حرکتیں کیا کرواتے ہیں جادوگروں سے، یہ بھی سن لیں ذرا۔ سورہ تبت یدا ابی لہب کہیں گے الٹے پڑھو، قرآن کو الٹا پڑھنا حرام ہے۔ سورہ فیل کو الٹا پڑھاتے ہیں، قبرستان میں بھیجتے ہیں کہ اگر تم نے ہم سے کام کروانا ہے جاؤ قبرستان میں، ابھی جو چھوٹا بچہ، جو قبرستان میں چھوٹے بچے کی جو ہڈی ہے وہ نکال کر لاؤ، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے۔ پھر ان جادوگروں سے جنات کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات مانیں گے، کیا کرو تم پہلے خون پیو، خون کا پینا حرام ہے۔ ان کو نجاست کھلاتے ہیں کہ پہلے نجاست کھاؤ، جنات ان کو نجاست کھلاتے ہیں۔ جنات ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے اوپر قرآن مقدس کو لکھاتے ہیں۔ یہ جادوگروں کی ایک قسم عاملین بھی ہوتی ہے کہ جن کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہوتا، ٹوٹ کے موٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ بابا بہت بڑا نام لکھا ہوا بابا جی کا، اور بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، ان کو دم کیے جا رہے ہیں، بے پردگی ہے، کوئی کسی قسم کے حجاب کا معاملہ نہیں ہے، اور آ رہے ہیں بابا جی فلانی آپ کی مسئلہ ہے جی، آپ کی چاچی نے ایسے کر دیا، آپ کی مامی نے ایسے کر دیا۔ ابھی تم انبیاء ہو، انبیاء کرام کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، انبیاء کے علاوہ کہاں سے تمہارے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں؟ تم نجومی ہو، تم بابے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات ایک بات لے کر آتے تھے نا آسمان سے، 99 باتیں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عاملین اور نجومی بابے جو ہے وہ 99 باتیں اپنی طرف سے ملا کر لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک بات سچی کی وجہ سے لوگ پھر ان کی باقی ساری باتوں کو بھی سچا مان لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ بہت خطرناک ہے۔ جنات جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہے، اس لیے کہ جنات میں عام طور پہ بہت کم نیک لوگ ہوتے ہیں، جنات میں زیادہ شریر لوگ ہوتے ہیں، اور جب شریر لوگ ہیں تو شریر جنات جو ہے نا وہ آپ کا کام ایسے ہی کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ شیطان ہو، انسانوں میں کتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کوئی برا آدمی آپ کا کام کرے گا بغیر لالچ کے؟
تو لہٰذا یہ جادوگر جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، سورہ مبارکہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن مقدس کو پاؤں کے اوپر لکھوایا جاتا ہے ان کے، یہ جو جنات کا ڈھونگر چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، یہ پہلے جادوگروں کو کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے نیچے قرآن لکھو، قضائے حاجت والی جگہ پر جا کر قرآن پڑھو۔ بس یہ میں مناسب نہیں سمجھتا، ورنہ ان کی کون کون سی حرکتیں آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا، وہ جادوگر جو ہے جنات کا ڈھونگر چاہتے ہیں، جنات اکا دکا اگر کوئی ان کا کام کرتے ہیں تو پہلے ان سے کام کرواتے بھی ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جادو کا علاج کیا ہے جی؟ اب جب بیچارے کسی کے اوپر، ایک بندے کے اوپر جادو ہو گیا، چند ایک یہ نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہر بات کو جادو بھی نہیں سمجھنا، کہ آپ کے پیٹ میں اچانک درد ہوگی آدھے گھنٹے کے لیے تو آپ کے میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، آپ کہیں چلتے پھرتے پانی کے اوپر سے گزر گئے ہیں تو آپ کہیں جی میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، کسی نے کوئی خبر دے دی۔ اتنا کچا عقیدہ بھی نہیں انسان کا ہونا چاہیے۔ مسلمان عقائد و نظریات کے اندر بڑا پکا ہوتا ہے۔ اب یہ چند ایک چیزیں جو میں نے جادو کی نشانیاں کی بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کے اوپر آ جاتی ہے تو سب سے بہترین علاج جو ہے نا، وہ قرآن مقدس کی آخری جو 3 سورتیں ہیں نا جی۔ اب میں یہ جادو کا علاج بتا رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ میں چونکہ خود بھی عامل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ عامل جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ سیدھی باتیں نہیں بتاتے، ان کو پہلے 8-10 چکر لگواتے ہیں، آپ یہ لے کر آئیں، وہ لے کر آئیں، یہ کام کریں، وہ کام کریں، ان کو سیدھی اور مین بات نہیں بتاتے۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ الحمدللہ میں عملیات کے اندر بھی میں نے بڑا وقت گزارا ہے، اور الحمدللہ چونکہ درس نظامی بھی کیا ہے، تو میرے اندر اللہ نے خیر خواہی رکھی ہوئی ہے، ورنہ میں بھی دائیں بائیں کی باتیں کر کے جو ہے نا، عملیات میں چونکہ پیسہ ہوتا ہے، اور جہاں پر پیسہ ہوتا ہے وہاں پر بندہ جھوٹ بڑے بولتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری عوام بھی جو ہے نا وہ سچ کو جو ہے نا وہ سمجھتی نہیں ہے، جھوٹ کے پیچھے بہت چلتی ہے۔ اب جادو کا علاج، اگر جادو ہو گیا ہے تو سب سے بہترین علاج ہے کہ جادو اگر آپ کے اوپر ہو گیا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو قرآن مقدس کی آخری 3 سورتیں جو ہے نا، وہ آپ نے کیا کرنی ہے کہ 101 مرتبہ 3 کر لیں، یا قل یا ایھا الکافرون کو بھی شامل کر لیں۔ آخری 4 سورتوں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے سامنے پانی رکھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت ہیں، ان 3 وقتوں کے اندر آپ نے اپنے سامنے پانی رکھنا ہے، 101 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں، اور وہ کل پڑھتے ہوئے اس پانی کے اوپر دم بھی کرنا ہے، اور وہ روزانہ پانی 5 گلاس آپ نے پینا ہے۔ 3 دن کے اندر اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو 3 دن کے اندر آپ کی طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ عمل 7 دن کرنا ہے، 11 دن کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے، جتنے بھی آپ ہمت کر سکتے ہیں کریں۔ لیکن یہ کہ جس وقت میں آپ نے پہلے دن وظیفہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، آپ نے وقت، جگہ اور مصلی، یہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی پابندی کرنی ہے۔ 7 دن کر لے، 11 دن کر لے، 21 دن کر لے، 3 دن کے بعد آپ کے اوپر جادو کا اگر اثر ہے تو آپ کا دل بتائے گا کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ پہلا طریقہ کار یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اتنی ہمت نہیں کر سکتے تو پھر سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت مبارکہ ہے، 5-6 لائن کی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے بیری کے جو پتے ہوتے ہیں نا، بیری کے پتے، ان کو آپ نے باوضو ہو کر کسی درخت سے اتار لینے، 7 بیری کے پتے، اور ہر پتے پر 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو میں نے بتائی ہے وہ آپ نے دم کرنا ہے، اور وہ دم کر کے 7 پتے جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال دینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی 7 دن تک پینا ہے۔ ہر روز کم از کم 5 گلاس آپ پیئے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے۔ وہ سارے کے سارے جادو کے اثرات جو وہ ختم ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، نماز کی پابندی کریں،
ذکر و اذکار کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ جو میں نے 2 عمل بتائے۔ ایک اور مزید تیسرا عمل یہ ہے کہ 3 دن نماز فجر کے لیے جب اذان ہوتی ہے صبح، تو صبح کی اذان کی بعد 2 سنتیں پڑھنی ہے، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اور فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آخری دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ یہ 3 عمل ہے جو عام طور پہ لوگ 100 چکر دینے کے بعد بتاتے ہیں، لیکن ان 3 عملوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کر لیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور جب جادو کے اثرات ختم ہو جائے تو پھر آپ آیت الکرسی کا صبح شام 1-2 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا آپ 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام کو پڑھ لیں۔ میں آپ کو اللہ کے فضل سے گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی کوئی جنات، کبھی کوئی جادو آپ کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں کر سکے گا۔